کہ صدر ابراہیم رئیسی جاں بحق ہو گئے ہیں ہیلی کاپٹر حادثے میں۔ وزیر خارجہ حسین امیر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ابھی چند ہفتوں قبل کی بات ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی پاکستان آئے، لاہور آئے، کراچی آئے، اسلام آباد گئے۔ ان کے دورے کو ہم نے یہاں بھی ایکسٹینسولی کور کیا۔ انہوں نے مزار اقبال پر حاضری دی، وزیر اعظم، صدر مملکت، دیگر اعلیٰ حکام سے، گورنرز، وزراء اعلیٰ سے ملاقات کی۔ بہت دو طرفہ تعلقات بہتر بنانے کی بات کی جا رہی تھی، اور کل سے پھر یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ ابراہیم رئیسی ایرانی صدر ایک ڈیم کے افتتاح کے لیے گئے تھے، اور مشرقی آذربائیجان ایران کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر گئے تھے، اور ڈیم کے افتتاح کے بعد واپسی پر موسم کی خرابی کے باعث ان کے ہیلی کاپٹر کو یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ یہ حادثے کا علاقہ تبریز شہر سے 110 کلومیٹر تقریباً دور بتایا جا رہا ہے۔ 3 ہیلی کاپٹرز کا یہ اسکواڈ تھا، جس میں باقی 2 ہیلی کاپٹرز تو تبریز شہر میں لینڈ کر گئے، لیکن تبریز شہر سے 110 کلومیٹر دور شدید دھند میں لپٹے پہاڑوں میں ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر نہیں سنبھل پایا اور حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد بھی ہم نے ریسکیو حکام جب یہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے تو ویژولی دیکھ سکتے تھے کہ کتنی تیز ہوائیں ہیں، جس کی وجہ سے ریسکیو اہلکاروں کو پہنچنے میں بہت مشکل تھی۔ ایکچولی دیر واز اے بلیزرڈ، تو ایک بلیزرڈ تھا اوور نائٹ، جس کو آبویسلی جو ریسکیورز تھے اس کے تھرو گزر کے انہیں اس لوکیشن تک پہنچنا تھا، جو کہ پہلی لوکیشن جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے۔ آپ کو شاید نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے۔ اچھے حالات میں بھی، اچھے موسم میں بھی وہاں پہنچنا آسان نہیں تھا، لیٹ الون کہ موسم اتنا خراب تھا کہ ایک سٹارم سچویشن تھی، اور اس کے تھرو ریسکیورز کو پوری رات لگی کہ وہ وہاں پہنچ سکے، اور تب تک یہ بھی سرٹن ہو چکا تھا کہ وہ ریکیج جو ہے، جو ہیلی کاپٹر گرا ہے، وہ بری طرح جل چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، اور کسی کے وہاں اس میں سے زندہ ملنے کی چانسز بہت ہی سلم، بہت ہی ڈم لگ رہے تھے، اور اب اس بات کو بھی بہت گھنٹے گزر چکے ہیں۔ جی، اور سنڈے کو یہ خبر آپ کو پتہ ہی ہے آنا شروع ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر بھی موجود تھے، اور دیگر کچھ اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ ریسکیوز پہنچنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ویدر کنڈیشنز وہی بتایا جا رہا تھا کہ بہت ہی مشکل ہیں، بہت ہی ڈیفیکلٹ ہیں۔ پریزیڈنٹ رئیسی تبریز شہر کی طرف آ رہے تھے، اور آذربائیجان بارڈر، آذربائیجان، مشرقی آذربائیجان ایران کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ایک ڈیم کا افتتاح انہوں نے کیا تھا، اور تبریز شہر یہ نہیں پہنچ سکے، اور ان کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا تبریز شہر سے تقریباً 100 کلومیٹر دور پہاڑوں میں۔ ہیوی فاگ تھی، جس کی وجہ سے وہاں تک پہنچنا بہت ہی مشکل تھا، اور ویزیبلٹی بہت ہی لو تھی۔ بہت ہی گھنے یہ جنگلات ہیں، بہت ہی گھنے یہ پرخطر راستے، پہاڑ جسے کہتے ہیں نا، وہ یہ ہیں۔ ایک تو پہاڑی علاقہ، رات کا وقت، ایک سٹارم آیا ہوا ہے، سرچ لائٹس کے ساتھ، فلیش لائٹس کے ساتھ ریسکیورز اس ریکیج کو، کریش سائٹ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہی تھا رات کو کچھ ملنا، آلدو کوارڈینیٹس پہ مل چکے تھے کہ کریش کدھر ہوا ہے، لیکن آپ اندازہ کر لیں کہ وہ بہت ہی مشکل جگہ تھی جہاں آسانی سے پہنچا جا سکے۔ یہ صورتحال ہے ایران سے، جہاں پر خبر یہ آ رہی ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اب اس ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مختلف خبر رساں ادارے، ایجنسیز اس خبر کو کنفرم کر رہی ہیں۔ وزیر خارجہ حسین امیر بھی ان کے ہمراہ تھے، اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے نمائندے آیت اللہ علی ہاشم بھی اسی ہیلی کاپٹر میں ان کے ساتھ، ان کے ہمراہ سوار تھے۔ ایران کے صوبے مشرق آذربائیجان کے گورنر ملک رحمتی بھی ان کے ہمراہ سوار تھے۔ ایکچولی یہ وہیں سے آ رہے تھے، ایک ڈیم کا افتتاح کر کے تبریز انہوں نے لینڈ کرنا تھا۔ اس کونبا میں موجود 2 باقی ہیلی کاپٹرز تو سیفلی تبریز میں لینڈ کر گئے، لیکن یہ ہیلی کاپٹر نہیں لینڈ کر پایا۔ اچھا، بہت سے ملکوں نے اپنی اسسٹنس بھی دینے کی، جس میں رشیا ہے اور دیگر اعلیٰ، یورپین یونین نے تو اپنی ایمرجنسی سیٹلائٹ میپنگ ٹیکنالوجی بھی آفر کی کہ وہ بھی ہم آپ کو فراہم کر سکتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے۔ خیر، ٹرکش ڈرون سے سائٹ لوکیشن جو تھی وہ، اور اب یہ جو ویژولز ہیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اہلکار اس ملبے
تک پہنچ گئے ہیں جہاں پر یہ ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے. ایرانی پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی، فارن منسٹر حسین امیر اس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے اور دیگر اعلیٰ حکام بھی سوار تھے. سب سے پہلے یہی بتایا گیا تھا کہ there are no signs of survivors. سو جو ملبہ نظر آ رہا ہے، جس نوعیت کا حادثہ لگ رہا ہے، بہت ہی مشکل ہے کسی کا زندہ بچ جانا. اور وہی خبر سامنے آئی، حتمی طور پر تصدیق ہو گئی ہے کہ اس ہیلی کاپٹر میں جو افراد سوار تھے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، جس میں سرٹنلی ایرانی پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی اور ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر اور دیگر لوگ شامل ہیں. یقیناً اور بھی سینئر کرو ہے، ظاہر ہے، اور کرو تو ڈیفینیٹلی ہوئے گا ہی. آیت اللہ خامنہئی جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ان کے اسپوکس پرسن سمجھ لیں، وہ بھی اس میں سوار تھے، جن کا نام ہے آیت اللہ علی ہاشم. پھر مشرقی آذربائیجان کے گورنر ملک رحمتی بھی اسی ہیلی کاپٹر میں سوار تھے. سو یہ وہ تمام افراد تھے جو اس ہیلی کاپٹر میں، 4 ایٹ لیسٹ اس میں ایسے عہدیداران سوار تھے، جس میں پریزیڈنٹ تو تھے ہی، باقی دیگر افراد بھی شامل تھے. ایک گورنر تھے، فارن منسٹر تھے اور ایک اسپوکس پرسن تھے سپریم لیڈر کے. سو یہ چاروں افراد اس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے اینڈ اٹ لکس لائک nobody has survived. حادثہ پیش آیا ہے موسم کی شدید خرابی کے باعث اور کریش کی سائٹ تک ریسکیو حکام اب پہنچ گئے ہیں. ظاہر ہے پوری دنیا سے جو پرٹیکولرلی مسلم ممالک کے لیڈران ہیں، ان کی خیریت کے لیے دعا گو تھے، ان کے اپنے ملک میں ان کے لیے دعائیں ہو رہی تھیں. یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا صدر مملکت، وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ، سب کے بیانات تھے، سب فکر مند تھے. ایوری بڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ کوئی میریکل ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے. اور یہ ایمبولینسز اور ریسکیو کے اداروں کی گاڑیاں پہنچ گئی ہیں آلموسٹ نیئر دا سائٹ آف دا کریش. میڈیا کو ایکسس دے دی گئی ہے. ڈرونز کے شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں. ایرانی شہر تبریز سے تقریباً 100 سے 110 کلومیٹر دور پہاڑی علاقہ ہے جہاں پر یہ ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا ہے. اس حادثے میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے نمائندے آیت اللہ علی ہاشم اور مشرقی آذربائیجان کے گورنر ملک رحمتی سوار تھے. تمام افراد، یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی اس حادثے میں نہیں زندہ بچ سکا. تمام افراد اس حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں. although primarily ابھی کنفرمیشن وزیر خارجہ اور ایرانی صدر کی ہی دی جا رہی ہے. ظاہر ہے جو ویژولز ہمارے سامنے ہیں اس میں کسی کا بھی بچ جانا امپاسبل ہی لگ رہا ہے. اور ابھی بھی علاقے کی آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں، گہرے بادل ہیں، دھند ہے اور یہاں پر ایک طوفان کی سی کیفیت تھی. جب ریسکیو اہلکار کل پہنچنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، you could see that it is very very difficult to reach or to access this remote area in the mountains. اور یہ اب کنفرم ہو گیا ہے. اتنا تو شاید اس وقت فار دیٹ مومنٹ اتنا بہتر ہوگا کہ ہیلیز جو تھے they did decide to take off اور اپنی ڈیسٹینیشن پہ انہوں نے جانے کی ڈیفینیٹلی کوشش تو کی ہوگی اور اسی لیے they were in the air as well. 3 میں سے ایک جو ہے that crashed. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ارلیئر ان دا ڈے اس ڈیم کی اوپننگ کے لیے، انوگریشن کے لیے، یا آذربائیجان کے پریزیڈنٹ سے بھی وہاں ملاقات ہوئی تھی کیونکہ دونوں کے مشترکہ ایک جوائنٹ پروجیکٹ تھا اس ڈیم کا. اور آذربائیجان نے بھی ایک اسسٹنس جو تھی ان کو سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے آفر کی تھی. لیکن لوکیشن واز اے پرابلم کہ یہ کریش کس سائٹ پہ ہوا ہے. جب تک ٹرکش ڈرون جو ہیٹ سیکنگ ڈرون تھا اس نے نہیں بتایا کہ لوکیشن ایگزیکٹ کیا ہے. اور وہاں پہنچنا ان اٹ سیلف ایک بہت ہی چیلنجنگ سچویشن بن گیا. پوری رات لگ گئی اس کام میں. اور اب ہم دیکھ سکتے ہیں ویژولز کے تھرو کہ کریش سائٹ پہ ریسکیو پرسنل، although اب ریسکیو کرنے کو تو کچھ رہا نہیں لیکن وہ وہاں فائنلی پہنچ گئے. ظاہر ہے whatever the remains are جو بھی ان کو ملے گا and it's going to be naturally investigated کہ یہ کریش ہوا کس طرح.